اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 17 ربیع الاول 1442 ہجری، 4 نومبر 2020 عیسوی، 19 گتے کارتک 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز محمد اختر ریاضی صاحب کی، بول ہے: کفر کی آگ سلگتے ہی بجھا دی جائے، کفر کی آگ سلگتے ہی بجھا دی جائے، شعلہ شرک کو ہرگز نہ ہوا دی جائے۔ کفر کی آگ سلگتے ہی بجھا دی جائے، کفر کی آگ سلگتے ہی بجھا دی جائے، شعلہ شرک کو ہرگز نہ ہوا دی جائے، شعلہ شرک کو ہرگز نہ ہوا دی جائے، ظلمت جہل میں بھٹکے نہ کوئی بھی انسان، ظلمت جہل میں بھٹکے نہ کوئی بھی انسان، علم و حکمت کی وہ قندیل جلا دی جائے، کفر کی آگ سلگتے ہی بجھا دی جائے، ہے بڑا کام کہ ویران دل کے اندر، ہے بڑا کام کہ ویران دل کے اندر، سینری گلشن رضوان کی سجا دی جائے، علم و حکمت کی وہ قندیل جلا دی جائے، باغ اسلام کو شاداب کیا ہے خون سے، باغ اسلام کو شاداب کیا ہے خون سے، بدر و خندق کے شہیدوں کو دعا دی
جائے، کفر کی آگ سلگتے ہی بجھا دی جائے۔ واعظ و فرض ہے ہر گاؤں کے اندر جا کر، واعظ و فرض ہے ہر گاؤں کے اندر جا کر، ایک ہی بات صحیح دین کی بتا دی جائے، علم و حکمت کی وہ قندیل جلا دی جائے، شعلہ شرک کو ہرگز نہ ہوا دی جائے، بات سالک کی سنو کفر کے ایوانوں میں، بات سالک کی سنو کفر کے ایوانوں میں، درس قرآن کی تنویر جگا دی جائے، کفر کی آگ سلگتے ہی بجھا دی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر السلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات حی دار البیضہ الریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور آپ کی عزت کا کچھ بھی باٹا نہیں کر سکتے ہیں، اس میں بٹا نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دے وہی عزت والا ہے، اور جس کو ذلیل کرے وہی ذلت والا ہے۔ آج فرانس نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہانت آمیز کارٹون بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں پر ہو۔ تو لیجئے میرے محترم ساتھیوں، سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ شکیل اختر صاحب سے ان کا خطاب، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس تعلق سے باتیں ہوں گی، اور بھائیوں کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار اور آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے لیے رحیم و کریم تھے۔ آپ کی رحمت
ساری دنیا والوں کے لیے، چاہے ان میں عورتیں ہوں یا بچے، یتیم ہوں یا بیوائیں، مسافر ہوں یا قیدی، غلام ہو یا لونڈی، رعایا، جنتا، پرجا یا امیر ہو، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے، دیا کرنے والے، اور ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام تھی۔ میرے بھائیوں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں پر دیا کرنے والے تھے، رحم کرنے والے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 ہے۔ اندازہ لگائیں، رب کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تمہاری جنس سے ہے، وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ ما عنتم حریص علیکم، جن کو تمہاری مضرت، نقصان، گھاٹا کی بابت نہایتی، یہ باتیں، گھاٹے اور نقصان کی باتیں نہایتی ناگوار گزرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہماری امت گھاٹے میں رہے، نقصان اٹھانے والے ہوں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، جن کی یہ اوصاف ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے نبی جنہیں اللہ تعالی نے، عرش والے رب نے، زمین و آسمان کے خالق نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بلکہ ایک تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 ہے، رب نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ دیکھیں میرے بھائیو، رب کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت کے باعث آپ نرم دل ہیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے میرے بھائیو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل بنا کر پیدا کیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے، آپ کی زبان کے اندر یا آپ کے دلوں میں سختی ہوتی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، الگ ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان سے درگزر کریں۔ اور کیا کہا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت طلب کریں، بخشش کی دعائیں کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کام میں مشورہ کر لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پسند کرتا ہے۔
میرے بھائیوں، ان چند آیات کے اندر آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف ہیں، کن صفات کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی رحم دل۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دشمنوں پر بھی، آپ دشمنوں پر بھی رحم دل تھے، ان پر بھی سختی نہیں کیا کرتے، دشمنوں کے حق میں بھی بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں، اندازہ لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں اس امید سے کہ وہاں کے لوگ اسلام کی بات پسند کریں گے، اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کریں گے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک و ساجی نہیں ٹھہرائیں گے، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ اس امید کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، طائف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے مشرکین طائف تک اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں دین کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا طائف والوں نے، بلکہ اوباشوں بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس قدر بے دردی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا اور پتھروں سے مارا کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کو لے کر ایک باغ میں گئے، چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، تب ہوش آیا اور وہ یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک سے بہنے والے خون دھوتے جاتے تھے اور رو رو کر آپ سے یہ التجا اور درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ پتھروں میں رہنے والی قوم ہے، ان کا دل پتھر ہو چکا ہے، آپ اللہ سے بد دعا کر دیجئے کہ وہ طائف والوں کو تباہ و برباد کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ زخمی حالت میں رحمت للعالمین نے اپنے خون آلود، خون سے لت پت ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ بد دعا کے لیے نہیں، بلکہ مشرکین طائف کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے عرض کیا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حفیظ جالندری نے کیا ہی خوب کہا، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں راہ ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ فراخی ہمتوں میں روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے سے لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ میرے بھائیو، جن لوگوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، خون سے لت پت کر دیا، آپ ان کے لیے ہدایت اور کامیابی کی دعا کر رہے ہیں۔ دنیا اس وقت یہ کہہ سکتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجبور تھے، اکیلے تھے، بے سر و سامان تھے، بے سہارا تھے، اگر ان حالات میں صبر نہیں کرتے تو کیا کرتے؟ لیکن میرے بھائیوں، بات ایسی نہیں تھی، بات ایسی نہیں تھی۔ حدیث آتی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، حدیث کی عبارت ہے وَأَنَا مَحْمُومٌ عَلَى وَجْهِ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ ثَعَالِبٍ فَرَفَعْتُ رَأْسِي۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں غم زدہ تھا، غم میں ڈوبا ہوا تھا، جب میں قرن الثعالب میں پہنچا مجھ کو ہوش آیا،
میں نے سر اوپر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں میرے بھائیوں، اور کہہ رہا ہے فنادی ملک الجبال فسلم علی، جبریل کا کہنا ہوتا ہے فاذا فیہا جبریل فنادانی فقال ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک وقد بعث علیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہم۔ جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتوں کو سن چکا، انہوں نے جو رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کی بات کا انکار کیا ہے، رد کیا ہے، وہ بھی سن چکا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا حکم دے دیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فنادانی ملک الجبال فسلم علی، کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی، مجھ سے کہا اور مجھ پر سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، فقال ذالک بما شئت ان شئت، آپ اگر چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر ملا دوں، طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں مسل دوں، چکنا چور کر دوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، صحیح بخاری کی 3231 نمبر کی حدیث ہے میرے بھائی۔ اندازہ لگائیں، پہاڑ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا آرڈر ہو، حکم ہو تو طائف والوں کو ملیا میٹ کر دوں جنہوں نے آپ کو اذیت پہنچایا ہے، کشٹ دیا ہے، تکلیف دیا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے طائف والوں کے لیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دیا کرنے والا، رحم کرنے والا، ایک دوسروں پر ترس کھانے والا بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک و ساجی نہیں ٹھہرائے گی۔ اور یہی ہوا، چند سالوں کے بعد طائف والے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو دیکھ لیا آپ نے، جنہوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا، آپ ان کے لیے بد دعا نہیں دے رہے ہیں بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں رب ذوالجلال والاکرام سے میرے بھائیوں۔ بلکہ اندازہ لگائیں، ایک یہودی لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کس قدر شفیق ہوتے ہیں، آپ ان پر کس قدر مہربان ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 1356 نمبر کی حدیث ہے، میں حوالے کے ساتھ بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں، سن لیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے قال کان غلام یہودی یختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود۔ اللہ اکبر، یہ حالت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مریض ہو جاتا، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، چاہے دوست ہو یا دشمن، مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، بیماروں کی دیکھ بھال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ بیماروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، رحم کیا کرتے تھے، ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جاتے ہیں جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے، فقعد عند رأسه فقال له اسلم۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس یہودی لڑکے کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ،
یہودی سے کہتے ہیں لڑکے سے مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ. فنظر الی ابی، اس لڑکے کا باپ بھی ساتھ میں ہوتا ہے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، لڑکا نے، یہودی لڑکے نے باپ کی طرف دیکھا. فقال له اطع ابا القاسم، باپ نے کہا ابو القاسم جو کچھ کہتے ہیں اسے مان لو. اللہ اکبر. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تو کہتے ہیں فاسلم، وہ اسلام لے آیا، اسلام میں داخل ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. میرے بھائیو، تو یہ آپ کا اخلاق کریمانہ، یہ آپ کا رحیمانہ برتاؤ جس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے رہے، اسلام میں داخل ہوتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہو یا دشمن، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور آپ کے اچھے برتاؤ سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. اندازہ لگا میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایک دو کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے عام تھی. آپ سب لوگوں کے لیے رحیم و کریم تھے، رحمت بنا کر بھیجے گئے. اس لیے تو حدیث آتی ہے ترمذی کی 1923 نمبر کی حدیث، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل. اللہ اکبر. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرتا، دیا نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں پر مہربان نہیں ہوتا جو لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا، جو لوگوں پر دیا نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم و کرم نہیں کرتا. کتنا قیمتی فرمان، کتنی اچھی باتیں. جس نبی کا اس قدر بیان، اتنی قیمتی باتیں، وہ نبی کس قدر رحیم و کریم تھے لوگوں کے لیے، کس قدر مہربان تھے لوگوں پر. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث آتی ہے سمعت ابا القاسم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی. میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صرف بدبختی کے دل سے رحم ختم کیا جاتا ہے. جو انسان بدبخت ہوتا ہے اس کے دل میں دیا نہیں ہوتا ہے، رحم نہیں ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے. بلکہ صحیح ترمذی کی 1924 نمبر کی ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الراحمون یرحم الرحمن، الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، رحمان رحم کرتا ہے. الراحمون یرحمهم الرحمن، جو لوگ ایک دوسرے پر دیا کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، عرش والے رب ان پر مہربانی کرتا ہے، رحم کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بچوں پر مہربان تھے. آپ کی رحمت بچوں پر بھی ہوا کرتی تھی، چھوٹے بچوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم تھے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، 1919 نمبر کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی قدر کرے، بڑوں کی عزت کرے، اور ویسے ہی اپنے چھوٹے بچوں پر شفیق ہوں، شفقت کرے، دیا کرے، رحم کرے. اپنے
چھوٹے بھائیوں پر، بچوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، بلکہ ان پر رحم و کرم کرے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی فرمان، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ بلکہ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بیٹیوں کے لیے بھی، آپ کا رحم و کرم بیٹیوں کے لیے بھی عام تھا۔ بیٹیوں کا مقام بتاتے ہوئے، بچیوں کے درجات سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی 5147 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ ہے اسلام میرے بھائیوں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کی پیدائش پر غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ بچیوں کی پرورش پرداخت، ان کی شادی بیاہ کے انتظام کرنے کا یہ مقام ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن واحسن الیہن فلہ الجنہ، رواہ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی، 3 بچیوں کی کفالت کی، پالا پوسا، جوان کیا، انہیں ادب، تعلیم، تمیز، تہذیب سکھائی، ان کی شادیاں کر دی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے، جنت۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی تعلیم، یہ ہے قیمتی فرمان ایسے نبی کا جو نبی دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم تھے، کمزور لوگوں پر بھی، یتیموں پر بھی اور عورتوں پر بھی آپ کی رحمت عام تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن ماجہ کی 3678 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأة۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ، میں 2 کمزوروں، ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے والوں کو حرام قرار دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر بھی دیا کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر بھی رحم و کرم کرنے والے تھے، ایسی کمزور لوگوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، بلکہ آپ کی رحمت بیوہ عورت جن کے شوہر انتقال کر جائے، اور مسکین غریب فقیروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا قیمتی فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، رحمت 2 جہاں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، صحیح بخاری کی 5353 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیمتی فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیواؤں پر، مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، جو بندہ بیواؤں کا کام آتا ہے، بیوہ عورت کی مدد کرتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، ایسے ہی مسکین لوگوں پر رحم و کرم کرتا ہے، ان کا کام آتا ہے، ان کا یہ درجہ ہے کہ مجاہد کے برابر انہیں ثواب ملے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پوری رات جو بندہ عبادت کرتا ہے رب کی، اللہ کی، دن کو روزے رکھتا ہے، اس کے برابر اس کا درجہ پہنچ جاتا ہے، جو غریبوں کا کام آتا ہے، مسکینوں کا کام آتا ہے، اور ساتھ ہی بیوہ عورتوں کا کام آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بیوہ عورتوں کے لیے بھی، مسکینوں کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کے لیے بھی رحم دل تھے، دیا کرنے والے تھے، ان کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ اس لیے تو ایک حدیث آتی ہے ترمذی کی 969 نمبر کی حدیث، ابن ابی فاختہ راوی ہیں، کہتے ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے، ان کے باپ ابو فاختہ نے کہا، اخذ علی بیدی، کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، انطلق بنا الی الحسن نعودہ، چلو ہمارے ساتھ
حسن کے گھر چلتے ہیں، کہتے ہیں حسن کے پاس چلو، ہم ان کی عیادت کریں گے، ان کی بیمار پرسی کریں گے۔ تو ہم نے ان کے پاس ابو موسیٰ کو پایا، فوجدنا عنده ابا موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری کو ان کے پاس پایا، حسن کے پاس پایا۔ فقال علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اعائدن جئت یا ابا موسیٰ ام زائرن، اے ابو موسیٰ کیا آپ عیادت کے لیے آئے ہیں، بیماروں کی ریکھ دیکھ کرنے کے لیے آئے ہیں، یا زیارت کے غرض سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ عیادت کے لیے آیا ہوں، بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقال علی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، کہتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح تک، صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، صبح کو جاتا ہے بیمار پرسی کرتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ بلکہ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، ترمذی کی یہ بھی عبارت ہے، بلکہ اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ میرے بھائیو، تو جس نبی کا یہ قیمتی فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیمار کی بیمار پرسی کرے گا، صبح کو جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، شام کو جائے گا تو صبح تک ان کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرے گا، وہ نبی بیماروں کے لیے کس قدر رحیم و کریم ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہو یا دشمن، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کو جایا کرتے تھے، ان کی ریکھ دیکھ اور ان پر ان کا خاص خیال کیا کرتے تھے۔ ایسی میرے بھائیو، صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحیم و کریم بنا کر، رحمت بنا کر بھیجے گئے، بلکہ یہ رحمت آپ کی جانوروں کے لیے بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کا بھی خیال کیا کرتے تھے، ان پر بھی دیا کرتے تھے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی 173 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص نے ان رجلا رأى كلبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ فاخذ الرجل خفا، اس آدمی نے اپنا موزہ لیا، جوتے سے موزہ اتارا اور اس سے پانی بھر کر کتے کو پلانے لگا۔ فجعل یغرف له به حتى اروى، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، اسے خوب سیراب کر دیا۔ فشکر اللہ له فادخله الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیو، دیکھ لیا آپ نے، اس آدمی نے اپنا موزہ اتار کر پیاسے کتے کو پانی پلایا، یہ ادا اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے اپنے بندے پر رحم کیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اسلام کی خوبی، اسلام کی وشیشتائیں، اسلام کے محاسن، اور یہ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو انسان جانور پر بھی رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنے ان بندوں پر حیا کرتا ہے، اللہ اپنے ان بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ خود بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر
رحیم و کریم تھے، کس قدر دیا کرنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے بھی حق میں بد دعا نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قیمتی فرمودات کو بھی آپ نے سن لیا کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حق میں مہربان بننا چاہیے۔ یہ چند باتیں کہی گئی ہیں اس تعلق سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بات یہیں پر ختم ہو رہی ہے۔ جن بھائیوں نے سنا ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوسرے بھائیوں تک ان باتوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، صفات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی فرمودات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اندر بھی ان خوبیوں کو پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر